الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 192 ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کر لی تھی۔ 193 سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ پیچھے ہم نے آیت 190 میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، اور فتنے کے خاتمے کے لیے یہ جنگ کی اجازت دی گئی تھی تاکہ وہ جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی عرب کر رہے تھے مسلمانوں کی، تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ چنانچہ یہاں پر اسی کو دوبارہ کھلے الفاظ میں واضح طور پر بیان کر دیا۔ پچھلے اتنی بات چلی تھی الفتنۃ اشد من القتل، کہ جو پرسیکیوشن ہے یہ کسی کی جان لینے سے زیادہ سنگین جرم ہے، یہ بتا دیا گیا تھا۔ تو فرمایا قاتلوہم، تم ان سے لڑو گے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی وہی جو دین کی خاطر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے وہ چیز ختم ہو جائے۔ اب اس کے تین ہی امکانات تھے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، تب تک جنگ جاری رہے گی۔ دوسرا یہ امکان تھا کہ جنگ کی وجہ سے لوگ رک جائیں، پرسیکیوشن ختم ہو جائے، دوسرا یہ امکان تھا۔ اور تیسرا یہ امکان تھا کہ وہ باز نہیں آئے تو سارے کے سارے مارے جائیں۔ یعنی جو فتنہ پیدا کر رہے تھے ان کو فتنہ ختم کرنے کا تین ہی راستے کسی بھی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ سارے کے سارے فتنے سے باز آ جائیں اپنے دین پر رہتے ہوئے۔ دوسرا یہ تھا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اور وہ فتنہ چھوڑ دیں اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں۔ تیسرا یہ تھا کہ سارے مار دیے جائیں جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ اتنا سخت حکم ہے جو یہاں پر دیا گیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کبھی بھی ایسا حکم نہیں دیتا جو اخلاق سے ہٹا ہوا ہو۔ یہ اس کے یعنی کوئی بھی جگہ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اخلاقی بنیادیں نہ بتائے۔ چنانچہ پیچھے جو بتایا تھا کہ والفتنۃ اشد من القتل، یہ اب کسی بھی پرسیکیوشن کی داستان اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی قوم کے خلاف ہوئی ہو تو وہ قتل سے زیادہ سنگین بات ہوتی ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ آپ کو جو اذیت ہوتی ہے آپ کے جو بیوی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، مثلا صرف وہی دیکھ لیں ایک مسلمان حکومت کی ایک مسلمان عالم دین کے ساتھ احمد بن حنبل کی جو داستان ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ صرف اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قتل ان کو مار دیا جاتا تو 5-10 منٹ کی تکلیف تھی اور بس ختم۔ ان کو اتنا مارا گیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے فساد فی الارض ہے، دہشت گردی ہے، یہ چیزیں چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی کہ ایک آدمی اپنے آپ کو بم باندھ کے پورے محلے کو اڑا دیتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا بہت سنگین رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ جو پرسیکیوشن کر رہے ہیں ان کی سزا سزائے موت ہے۔ تو پرسیکیوشن کے خلاف قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ ختم ہو جائے۔ اب تینوں میں سے کوئی راستہ ہو جائے گا۔ جو لوگ خود باز آ جائیں گے ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی، اگر وہ اسلام کی صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں تب بھی جان چھوٹ جائے گی، اور اگر وہ دونوں راستے اختیار نہیں کرتے تو پھر مار دیے جائیں گے۔ جنگ یہاں تک جاری رہے گی۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ اس جملے کے اب دو مطلب ممکن ہیں، دونوں پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں جو امکانات ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ لینا چاہیے۔ ایک یہ لا تکون فتنہ کے الٹ ہے۔ ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی لوگ اللہ کی خاطر چاہیں تو قبول کریں، چاہے تو قبول نہ کریں، لوگوں کو آزادی حاصل ہو جائے، دینی آزادی مل جائے۔ ایک معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ فتنہ باقی نہ رہے، جو جبر ہو رہا ہے دین کے نام پر، جو سختی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اور لوگوں کو آزادی ہو کہ وہ اپنا دین چاہیں اختیار کریں چاہیں اختیار نہ کریں۔
اور دوسرے معنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسرے کو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ عرب سرزمین کے تمام دینوں کے اوپر اسلام غالب آ جائے، کوئی اور دین یہاں موجود نہ رہے، اگر رہے تو مغلوب ہو کر رہے۔ یہ سورہ توبہ سے بھی جا کر معلوم ہو جائے گا۔ تو دوسرے معنی اب اس کے یہ ہیں، زیادہ تر مفسرین نے یہ دوسرے معنی ہی لیے ہیں کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ایک آبجیکٹو یہ تھا اس جنگ کی اجازت کا، اور دوسرا یہ تھا کہ سرزمین عرب میں اسلام کے سوا کوئی دین غالب نہ رہے، باقی سارے ادیان یا ختم ہو جائیں یا رہیں تو ماتحت ہو کر رہیں۔ تو یہ دونوں امکانات پوری طرح لفظ دونوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن سیاق و سباق میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اگر یہ باز آ جائیں تو پھر کسی کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا سوائے ظالموں کے۔ تو اب اگر باز آ جائیں یعنی فتنہ باقی نہ رہے، تو اب یہاں پر جو پیچھے آپ دیکھیے کہ دو باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جواب صرف ایک کا آیا ہے کہ یہاں تک لڑائی کرتے رہو گے کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور یہ کہ وہ دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا کا تعلق لا تکون فتنہ سے ہوگا، کہ اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو پھر ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ زیادہ اہمیت اس معنی کو ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دین میں آزادی حاصل ہو جائے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید کا پورا ایک زور ہے، پورا ایک مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ دین اللہ کے لیے رہ جائے بس، تو اس کے طرف بھی اسی طرح سے ذہن جاتا ہے۔ تو لا تکون فتنہ و یکون الدین للہ، یعنی اگر دونوں کو ایک معنی میں لیں گے تو ایک مقصد بن جائے گا کہ فتنہ باقی نہ رہے، لوگوں کو دین میں آزادی حاصل ہو جائے، اور دوسرے میں دو مقصد بن جائیں گے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں صرف اسلام باقی رہ جائے، اللہ کا دین باقی رہ جائے۔ تو اگر یہ باز نہیں آتے پرسیکیوشن سے، آزادی لوگوں کے اوپر جبر کرنے سے، تو فرمایا کہ پھر ان کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی، اور اگر باز آ جائیں تو پھر فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظالموں پر ہی ظالمانہ اقدامات کیے جاتے ہیں، کسی اور کے خلاف نہیں۔ عدوان جو ہے یہ عربی زبان میں ظلم زیادتی کے معنی میں آتا ہے، تعدی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ عربوں کا ایک زبان کا اسلوب ہے جس میں وہ نیگیٹو لفظ بول کر مراد مقابلہ لیتے ہیں۔ یعنی مثلا اللہ تعالیٰ جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ چال چل رہے ہیں، اللہ خیر الماکرین ہے، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چال چلنے والے نہیں ہیں، لیکن چال کے مقابلے میں چال کا لفظ ہی وہ بولیں گے تاکہ پورا برابری کا جواب جائے۔ تو برابری کا مفہوم ادا کرنے کے لیے وہ نیگیٹو لفظ کو ہی استعمال کر لیتے ہیں دونوں جگہ پہ، اپنے لیے بھی اور دشمن کے لیے بھی۔ تو یہاں بھی عدوان کا لفظ استعمال کر لیے ظالمین کے مقابلے میں، تاکہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنی ہی ان کے خلاف تعدی کی جائے، جتنا انہوں نے برائی کی ہے اتنا ہی جواب دیا جائے۔ تو یہ فلا عدوان، یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ جملہ اردو میں نہیں بول سکتے کہ ظلم ظالموں کے خلاف کسی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کوئی ظلم کرنا تھوڑا جا رہے ہیں، ہم تو سزا دینے جا رہے ہیں یا کوئی عدل کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ظالموں کے خلاف سوائے ظالموں کے کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جملہ اردو میں بالکل ٹھیک نہیں ہے، سوائے ظالموں کے کسی کے خلاف اقدام نہیں ہونا چاہیے، کسی کے خلاف اس طرح کا سٹیپ نہیں لینا چاہیے جو تلوار اٹھانے کا ہو یا جنگ کرنے کا ہو۔ تو اس طرح سے عربوں کی یہ زبان کا خاص اسلوب ہے، اور زبان کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبان باہر کی دنیا کے مقابلے میں اس کی سائنس مختلف ہوتی ہے، اس کی ریاضی مختلف ہوتی ہے، اس کی لاجک مختلف ہوتی ہے۔ جو میری آپ کی باہر لاجک پڑی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں یہاں ہو۔ زبان کی لاجک، زبان کی سائنس، زبان کی میتھمیٹکس، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے، یہ الگ ہوتی ہے۔ یہاں پر ترتیب بھی اور ہو سکتی ہے، یہاں پہ دانائی بھی اور ہو سکتی ہے، سب کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو
تو اب یہ جملہ کہ ظالموں کے سوا کسی پر ظلم جائز نہیں ہے، یہ کسی منطق پر پورا نہیں اترتا، یہ صرف زبان کی منطق ہے جس پر پورا اترتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے اندر سے کبھی بھی قرآن مجید پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اصل میں اس بات کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتے ہیں کہ زبان جس طرح سے بات کرتی ہے اس طرح سے نہیں لیا جاتا، بلکہ اپنے لاجیکل معنی میں لے لیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے کوئی آدمی یہ نکال سکتا ہے دیکھو جی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو جو نکالے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو زبان کا نہیں پتہ، اور عربی نہیں صرف کسی بھی زبان کا نہیں پتہ۔ چلو عربی تو ہم مان لیتے ہیں جی فورن لینگویج ہے تو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ زبان بات کیسے کرتی ہے اس کو نہیں سمجھتے تو اس طرح کی چیزیں نکال سکتے ہیں۔ مطلب قرآن مجید نے کہا ہے کہ زمین کو میں نے ساکن کر دیا کہ وہ زمین کو میں نے اس طرح سے کر دیا کہ وہ لڑک نہ جائے تو میں لے کر، اس کا مطلب لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین ساکن ہے، اس کا مطلب ہی اور ہے۔ تو اب مثال کے طور پر ہم بس یہ ڈرائیور اتنا اچھا ہے، اتنی اچھی بس چلاتا ہے کہ کسی مسافر کو جھٹکا نہیں لگتا، تو اس طرح کے جملے سے یہ بات نکالی جائے کہ بس رکی ہوئی ہے؟ نہیں نکالی جائے گی۔ تو اب وہ جھٹکا جو لگنا ہے وہ اس کی مہارت کو بیان ہو رہا ہے کہ وہ اتنی سموتھلی چلاتا ہے بس کو کہ کوئی بریکیں اس طرح نہیں لگاتا یا اچانک بریک نہیں لگاتا۔ تو یہ سارا کچھ زبان کے اندر رکھ کے سمجھنا چاہیے کہ زبان کس طرح سے بات کرتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے دل پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر جو ہیں اگر وہ گر پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، قرآن کا جملہ ہے، آگے آئے گا۔ تو اب جب یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے تو یہ لینگویج کے اندر کہہ رہا ہے، حقیقت اس کے خلاف ہو سکتی ہے۔ ہم سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، کیا سورج غروب ہوتا ہے؟ اوجل ہو جاتا ہے، لیکن زبان میں یہی ہے، زبان میں یہی بولا جائے گا۔ اسی طرح ہم دل کا محاورہ بولتے ہیں، دل چوری ہو گیا، کبھی ہوا کسی کا دل چوری؟ تو زبان میں مطلب وہی ہے جو اس کا مطلب ہے۔ تو زبان میں مطلب لیں گے نہ کہ لاجک کے اعتبار سے، اور لاجک کے اعتبار سے لیں گے تو دل تو یہیں رکھا ہوا ہے، چوری تو نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے زبان اپنے قاعدوں پر چلتی ہے، اس کے اپنے سائنس ہے، اس کی اپنی لاجک ہے، اس کی اپنا سائنس ہوتی ہے جس کے تحت وہ، تو یہ مجانست کا اسلوب اس کو کہتے ہیں۔ مجانست کے اسلوب میں ہوتا ہے کہ دو متجانس ملتی جلتی باتیں اکٹھی کر دی جاتی تاکہ پورا جواب آئے۔ ہم پورا جواب نہیں دیتے، اردو میں یہ سینس نہیں ہے، ان کی سینس ڈیفرنٹ ہے ہم سے۔ ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، عرب یہ نہیں بولیں، وہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے، ان کے ہاں یہ اسلوب ہے۔ تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظلم کے جواب میں ظلم مطلب ظلم کا پورا پورا بدلہ، تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا سوائے ظالموں کے، یعنی کسی پر ظلم کا بدلہ دینے کے لیے اقدام نہیں کیا جائے گا سوائے ظالموں کے۔ تو جنگ کی اجازت دی گئی، جنگ کی مقصد یہ بتایا گیا، دو مقصد ایک لحاظ سے اور ایک مقصد ایک لحاظ سے۔ مقصد یہ بتایا گیا کہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ پرسیکیوشن ہے، فتنہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک دین آزاد نہیں ہو جاتا، اور دوسرے اعتبار تعبیر سے دوسرا مقصد یہ قرار پائے گا کہ عرب کے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے۔ یہ دو مقصد ہو جائیں گے۔ تو فطرے سے اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو پھر ان کے اوپر کوئی تعدی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں جو اجازت دی جا رہی تھی وہ ان کے ظلم کی وجہ سے دی جا رہی تھی، تو جب ظلم رک جائے گا تو بس بات ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انہوں نے لوگوں کو، مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیا ہے تو جنگ بھی نہیں کی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ بات جو چلی تھی وہ یہاں سے چلی تھی کہ یہ حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ تم کس طرح سے جنگ کرو گے، تو اس میں حرام مہینوں کا مضمون بھی موجود تھا، اب اس کو لے لیا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یہ بھی عربی کے مشکل ترین اسلوبوں میں سے ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں الحر بالحر، آزاد قاتل کے بدلے میں وہی آزاد قتل کیا جائے گا۔ تو عربی زبان میں بس اتنا ہی، الحر بالحر، یعنی عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ میں اگر آزاد ہوں، میں نے قتل کر دیا ہے، تو اب بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ میں اپنے غلام کو بھیج دوں گا، لو جی اس کو مار ڈالیں، یا اپنے غلام کے یعنی بیچارے کو پھنسا دوں گا،
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو وہی آزاد سزا پائے گا، اور اگر غلام نے قتل کیا تو بس وہی غلام سزا پائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں جو اسلوب اختیار کیا بالکل وہی ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام. جس حرام مہینے کی بے حرمتی کی جائے گی اس کا بدلہ اسی مہینے سے لیا جائے گا. ٹھیک ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام. تو اگر مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کسی حرام مہینے کے اندر جنگ کرتے ہیں تو تم اسی مہینے میں ان کا جواب دے سکتے ہو، انہی دنوں میں. ٹھیک ہے. تمہیں انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ حرام مہینے ختم ہو تو پھر ہم بدلہ لیں گے یا ان کے خلاف اقدام کریں گے. نہیں، بس حرام مہینے میں اگر وہ بے حرمتی کرتے ہیں تو تم بھی جواب لے سکتے ہو. یہ مطلب ہے. تو اس کو یوں بیان کیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے کا بدلہ بھی حرام مہینے سے لیا جائے گا. تو جس مہینے میں جس موقع پر کوئی جنگ کریں گے، تم اس وجہ سے جنگ میں مار نہیں کھا بیٹھنا کہ وہ حرام مہینے میں ایسا کر رہے ہیں تو ہم یہ جنگ نہیں کریں گے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ہر حرام مہینے میں حملہ کرنے آ جائیں گے، تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. تو الشہر الحرام تو اب وہ جو پیچھے حرام مہینوں کے حوالے سے سوال چل رہا تھا اس کی اجازت دے دی کہ حرام مہینوں میں، پیچھے مسجد حرام کے ساتھ بھی اجازت دے دی کہ اگر مسجد حرام کے اندر تمہارے اوپر حملہ کریں تو تم وہاں پر بھی جواب دے سکتے ہو. اور اب ایسا فرمایا کہ حرام مہینے میں اگر کریں تو تب بھی تم حرام مہینے کے اندر اس کا بدلہ لے سکتے ہو. تو ایک حرام مہینے کا بدلہ اسی حرام مہینے میں لیا جا سکتا ہے. والحرمات قصاص، تمام حرمتوں کا بدلہ لیا جاتا ہے. بہت بڑا جملہ ہے، صرف 2 لفظ. الحرمات قصاص، جتنی بھی چیزیں حرام کی گئی ہیں انہی کا تو بدلہ لیا جاتا ہے. یعنی پوری جو اخلاقی اصول ہے انسانوں کے ہاں مانا ہوا ہے، اور انسان اس کے خلاف بے ایمانی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ چسپاں ہے کہ بھئی جتنے بھی حرمتیں ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا. کسی کا مال چرا لیا ہے تو تب بدلہ لیا جائے گا، کسی کی عزت آبرو پہ آپ نے حملہ کیا تب بدلہ لیا جائے گا. ایسا ہی جتنی بھی حرمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں حرام ہیں اخلاقی طور پر، سب کا بدلہ لیا جائے گا. بہت بڑا جملہ ہے، صرف 2 لفظ ہیں، الحرمات قصاص. تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید اپنے احکام کی اخلاقی بنیادیں ضرور قائم رکھتا ہے. ان اخلاقی بنیادوں کا اب دیکھیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ کہاں سے بات اٹھائی تھی، مہینوں کے اعتبار سے، مسجد حرام کے اعتبار سے، اور پھر اس کو ایک خوبصورت جملے کے اندر پوری اس کی حکمت دانائی بیان کر دی کہ جتنی بھی حرمتیں ہیں ہمارے لیے کیا کیا حرام ہے. مادی دنیا میں دیکھیں، کسی کی جان لینا، کسی کو زخم پہنچانا، کسی کا مال بٹور لینا، کسی کے بے عزتی کر دینا، یہ ساری چیزیں حرام، ان سب کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. الحرمات قصاص، اور سارے قانون کی بنیاد اس جملے پر کھڑی ہے. قانون نیگیٹو ہوتے ہیں سارے کے سارے. اگر آپ دیکھیں تو ہم بری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے قانون بناتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ پازیٹیو چیزیں حاصل کرنے کے لیے قانون بنائیں. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ حلال کمانے کا کوئی قانون کسی قوم نے بنایا ہو؟ نہیں. رشوت منع کی جائے گی، سود منع کیا جائے گا، دھوکہ دینا منع کیا جائے گا. تو حرمات ہی کے اوپر قانون بنتا ہے. تو آج ہمارے قانون کے طالب علم کوئی نہیں آئے ہوئے، ان کے لیے قرآن مجید کی طرف سے بہت ہی نہایت عمدہ اصول ہے کہ قانون کی بنیاد دراصل حرمتوں کے قصاص پر کھڑی ہے. حرمتوں کا قصاص لیا جاتا ہے. حرمتیں جتنی بھی ہیں، وہ دینی ہوں، اخلاقی ہوں، سماجی ہوں، تہذیبی ہوں، مادی ہوں، سب کا بدلہ لیا جائے گا، لیا جا سکتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ تمام حرمات کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی جو بلاغت ہے، جو اس کا خوبصورتی ہے، وہ آپ یہاں پر اگر عربی نہیں بھی آتی تب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 2 لفظوں میں، اس سیاق و سباق میں یہ 2 لفظ رکھ کے کیا بات کہہ دی. تو سیاق و سباق کس طرح سے باتیں بہت نمایاں کر دیتا ہے. قرآن مجید میں جو تصریف آیات اور سیاق و سباق کا استعمال ہے وہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. والحرمات قصاص، جتنی بھی حرمتیں ہیں سب کا بدلہ لیا جائے گا. تو حرام مہینوں کی حرمت پامال کرنے کا بھی بدلہ اسی مہینے میں، انہی دنوں میں لیا جائے گا. تو اب یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قوانین ہیں، اس میں سورہ رحمان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. جو حق ادا نہیں ہوتا اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا ہے کہ
تول پورا تولا کرو. کتنی چھوٹی سی بات ہے, تول پورا تولا کرو, کیونکہ میں نے کائنات میں میزان رکھی ہوئی ہے. ووضع المیزان, یہ پوری کائنات ایک توازن پہ کھڑی ہے, ایک عدل پہ کھڑی ہے, ایک میزان پہ کھڑی ہے, تو تم تول کر اس کے خلاف چلنا چاہتے ہو. تو چھوٹی سی چیز کو اٹھا کے اتنی بڑی چیز بنا دیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کائنات کا مسئلہ ہی عدل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے, ووضع المیزان جیسا ہی جملہ, وہ بھی 2 لفظوں کا ہے, ووضع المیزان, اس نے میزان قائم کر رکھی ہے, بالکل ٹھیک 2 لفظوں کا, وہ بھی 2 لفظوں کا, یہ بھی 2 لفظوں کا. تو پوری کائنات کی حقیقت لوگ خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس کائنات کا ووضع المیزان چھوٹی دلیل ہے ایک عادل خدا کے ہونے کی؟ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہر چیز ایک توازن کے ساتھ چل رہی ہے. اس میں ابھی تک دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, صرف یہ سوچ لیں کہ عورتوں اور مردوں کی تعداد کا کیا تناسب ہے, کیا ریٹ ہے. اس میں صلاحیتوں کا ریٹ دیکھ لیں کہ کس صلاحیت کے کتنے % لوگ پیدا ہوتے ہیں. مسلسل ایک کنٹرول ہے, مسلسل. اور کوئی قوم بانجھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ہی میں ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں, وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں یہاں سے لوگوں کو پیسے کے لالچ پر, لیکن پیدا یہاں بھی ہو, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں زیادہ پیدا ہوتے رہے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب قوموں کے اوپر آسان زندگی آ جاتی ہے تو بڑے لوگ پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں. جب تک چکی چلتی رہتی ہے تب تک بڑے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ انسانوں کے ساتھ عجیب معاملہ ہے کہ ان کی صلاحیتیں ابھرتی اس وقت ہیں جب وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے, ابھرتی اس وقت. تو جو قومیں, اس لیے بڑی قوموں کو چھوٹی قوموں سے لوگ لینے پڑتے ہیں, کیونکہ یہ نرسریاں ہوتی ہیں بڑے لوگوں کو پیدا کرنے کی, اور پھر وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. تو صرف بڑے بڑے سائنسدان دیکھ لیجئے جو اس وقت یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہے والحرمات قصاص, یہ میں نے بتا دیا کہ بہت قیمتی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا. پورے دین کی بنیاد اسی پر کھڑی ہے, اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ سورہ نحل کی 90 نمبر آیت جو ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. اس میں 6 بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. پورے قرآن کی تعلیمات ان 6 باتوں پر کھڑی ہیں. پورے انسانی اخلاقیات, خواہ وہ یورپ میں ہو, خواہ امریکہ میں ہو, خواہ پاکستان اور افریقہ میں ہو, انہی 6 اصولوں پر سمجھنی چاہیے. وہ 6 اصول کیا ہیں؟ العدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ 6 چیزیں, اس آیت کو یاد رکھیں, اور حلال و حرام کا فیصلہ انہی 6 باتوں پر کیا کریں اپنے لیے. یہ خدا کا نچوڑ ہے, اور یہ قرآن کی یہ جملہ جو ہے یہ ان معجزانہ آیتوں میں سے ہے کہ جو پوری اخلاقی جو ہمارا شعور ہے اس کا خلاصہ کرتا ہے. دنیا کی ساری نفسیات پڑھ کر دیکھ لیں, دنیا کی پوری اخلاقیات پڑھ کر دیکھ لیں, آپ کو ایسا خلاصہ کہیں نہیں ملے گا. میں نے بڑی سر پٹول کی کہ جو ایتھکس کے اوپر آج کل لکھا گیا ہے ماڈرن زمانے میں, اس کی بنیادیں تلاش کر سکوں کہ کہاں ہیں. وہ ساری پڑھ پڑھ کے تھک گئے, لیکن کہیں نہیں. وہ کہاں پہ ہے؟ وہ میرے اور آپ کے اندر الہام ہے خدا کا. اس کو وہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم پیدائشی طور پر اخلاقی جانور بنائے گئے. جو اخلاقی ہوتا ہے وہ جانور نہیں رہتا, لیکن بائیولوجیکلی ہم جانور ہیں. تو ہم اخلاقی حیوان ہیں. اخلاقی حیوان پیدائشی طور پر ہیں, جبلی طور پر ہیں. پنجابی کا ایک لفظ ہے جو ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت بلیغ ہے. ہم جماندرو جمنے سے ہے, ہم جماندرو اخلاقی مخلوق ہیں, اور اس کی خلاف ورزی ہم کبھی بھی نہیں کرتے. بے ایمانیاں کرتے ہیں, وہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کرتے, لیکن ہم ہمیشہ اس کے شعور میں رہتے ہیں. چنانچہ اپنے بارے میں ضرور تڑپتے ہیں, دوسروں کو بیشک کم تول کر دے لیں, اپنے بارے میں ضرور تڑپتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے. تو وہ اخلاقی شعور کی وجہ سے. تو الحرمات قصاص اسی اخلاقی اصول کو اصولی معنی میں بیان کر دیا ہے 2 لفظوں میں, والحرمات قصاص. بہت بڑا جملہ ہے, لیکن یہ
اس آیت میں پڑھا ہوا کہیں نظر ہی نہیں آتا. یعنی ہماری ساری اصول فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ جملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اتنا گم ہو جاتا ہے بعض اوقات پورے بہاؤ کے اندر کہ اس کی شان نمایاں نہیں ہوئی. اور چونکہ وہ حرام مہینے کے بعد لکھا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ حرام مہینوں کے لحاظ سے ہی بات کر رہا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. تو جس نے تمہارے خلاف تعدی کی تو تم اس کے خلاف تعدی کر سکتے ہو، بس اتنی ہی جتنی اس نے تمہارے خلاف کی. وہ دیکھیں نا عدل کس طرح سے قائم ہے. کافر ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، لیکن فرما کہہ رہے ہیں جتنی وہ کریں اتنی تم نے کرنی. ہماری طرح نہیں، اس نے ایک کہا تو 10 سنا کے آیا. اسلام کی تعلیم حیرت انگیز طور پر بہت نپی تلی ہے. اس مذہب کو ہم نے جذباتی لوگوں کے، جاہل لوگوں کے حوالے کر دیا، بدنام ہو گیا اب چاروں. یہ اتنا اخلاقی، میں قرآن مجید میں جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو اس نے مجھے بار بار شکست دی ہے. جب بھی میں باغی ہوا ہوں کہ یہ نہیں، شاید اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس نے مجھے شکست دی ہے. کیونکہ یہ جس طرح سے جتنے یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بال کے برابر بھی انحراف نہیں کرتا اخلاق سے، بال کے برابر بھی نہیں، اتنا نپا تلا ہے. اور اس کے ماننے والی امت اخلاق سے اتنی ہی دور ہے. میں اپنی مسجد کے جہاں میں تقریر کرتا ہوں جمعے کی، تو ان کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ 2 چیزیں امت میں نہیں ہیں، نہ دین محمدی ہے نہ اخلاق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں چیزیں نہیں. نہ دین ہمارے پاس وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، نہ اخلاق ہمارے پاس وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو اب دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے. الحرمات و قصاص کے بعد اور آگے پیچھے دیکھیے کن کی بات ہو رہی ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، وہ تنگ کر رہے ہیں، حج کرنے نہیں دے رہے، مصیبتیں بنا رہے ہیں، پرسیکیوشن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی وہ تعدی کریں بس اتنی ہی تم نے کرنی ہے. یہاں پر بھی اعتداء دیکھیے دونوں کے لیے آ گیا ہے. وہ جتنے حد سے تجاوز کریں تم بھی اتنی ہی حد سے تجاوز کر سکتے. وہی اسلوب جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجانست کا اسلوب بتایا ہے کہ نیگیٹو لفظ استعمال کر کے ایک کو پازیٹیو معنی دے دیں گے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نیگیٹو کے معنی. تو جو تمہارے اوپر تعدی کرے تو تم ان کے اوپر تعدی کر سکتے ہو اتنی جتنی اس نے تعدی کی. تینوں جگہ پہ اعتداء کا لفظ بولا ہے. تو اس کے اندر ایک جگہ پہ اس کے اندر پازیٹیو معنی ہے، 2 جگہ پہ نیگیٹو معنی ہے. کہ جو تمہارے خلاف تعدی کرے نیگیٹو معنی ہے، تو تم ان کے خلاف تعدی کرو پازیٹیو معنی ہے. اور بمثل ما اعتدیٰ نیگیٹو معنی ہے، جتنی اس نے تعدی کی تمہارے ساتھ. واتقوا اللہ، اور حرمات کا قصاص لیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی تم اس اخلاقی اصول کو چھوڑ بیٹھو کہ عدل سے ہاتھ دھو بیٹھو. یہ نہیں ہونا چاہیے. پوری طرح سے عدل پہ قائم رہو. جتنا انہوں نے کیا بس اتنا ہی کرنا ہے، جتنی وہ تعدی کریں. میں بتا چکا ہوں مجرم کتنے بڑے ہیں. یعنی وہ پرسیکیوشن پہ آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. ان کے خلاف جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اور بالکل نپی تلی جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ سے ڈرتے رہو. یہ میں قرآن مجید کی بہت اہم کہہ لیجئے کہ تصور ہے. خدا خوفی، خدا ترسی کے الفاظ سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ہر کام میں یہ خیال رکھو کہ اللہ کو جواب دینا. ہر کام میں یہ خیال رکھو، ہر بات کرتے ہوئے، ہر جملہ بولتے ہوئے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ تقویٰ ہے. اور اس میں اپنی انا کو کبھی مارنا پڑتا ہے، کبھی اپنے مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنے احساسات کو. یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. تو یہ تقویٰ ہے. تقویٰ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے کہ آدمی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہو جائے. اور اس کی انتہا کیا ہے کہ وہ خدا کی خاطر ہر جگہ پہ جان دینے کو تیار ہو جائے. یہ دو انتہاؤں کے بیچ میں تقوی کے کئی معیارات ہیں. ہمارے ہاں تقوی یہ بن گیا کہ جی میں 5 وقت ٹائم پہ نماز پڑھتا ہوں
اور رمضان کے 30 روزے رکھتا ہوں. بس تقویٰ یہ ہے کہ میں گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے پتہ ہے گاہک آ گیا ہے، میں اس کو کم سودا دے کر پیسے زیادہ بٹور سکتا ہوں، تو میں نہ تولوں کم، پورا تول دوں. تو یہ تقویٰ ہے. خواہ 3 دن سے بھوکا ہوں، خواہ ہفتے سے بھوکا ہوں. تقویٰ یہ ہے. اس کو اپنانا یہ اس نماز کے مقابلے میں کہیں بھاری کام ہے جو آپ رفاہیت کے ساتھ چلتے ہوئے اے سی میں آرام سے پڑھ رہے ہوں. یہ چیز ہے جو کرنے کی. تو ہر جگہ پہ آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ خدا کے حوالے سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور یہ جان لو کہ پھر اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ساتھ دیتے ہیں، قیامت میں بھی دنیا میں بھی. اب جو تقوی کا ساتھ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ مادی معنی میں ظاہر ہو، یہ لازم نہیں ہے. یعنی آپ میدان جنگ میں اترے، تقوی کے ساتھ اترے، تو لازم نہیں ہے کہ جنگ جیت کر بھی آ جائیں. یہ لازم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی کا امتحان بھی کرتے ہیں. اور دنیا میں بھی ایسے ہی کہ اگر آپ کامیابی کے لیے ڈاکٹری کا امتحان دینے جا رہے ہیں اور بڑے متقی ہیں، لیکن آپ نے تقوی کے ساتھ تیاری نہیں کی ہے تو فیل ہو جائیں گے. اس کے اپنے معیارات ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں. تو ان اللہ مع المتقین کا مطلب ہے کہ اللہ ساتھ دے گا، کبھی صرف حوصلہ دے کر، کبھی صرف تسلی مل جاتی ہے، کبھی صرف رات کو سوتے ہوئے دل کا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ ساری اللہ کے ساتھ ہونے کی صورتیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ بس کمال ہو گیا، میں نے یہ کام کر دیا، اب اللہ تعالیٰ مجھے، مثلا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں تصور ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں اس لیے میرا مال چوری نہیں ہوگا. یہ کہیں نہیں ہے. البتہ یہاں پر جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیں گے ان کے خلاف. یہ دوسرا قانون ہے رسالت کا جو ہے، اس کی روشنی میں یہ بات درج کر رہا ہوں. تو یہاں یہ آیت اپنے قانون رسالت کے تحت سمجھنی چاہیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تم اگر تقوی پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں اپنے رسول کا ساتھ دے گا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. سورہ توبہ میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں جو حنین کی جنگ ہے اس میں مسلمانوں نے یہی خیال کر لیا کہ ہم 1400 کے قریب تھے غالباً، تو اب اتنی بڑی تعداد ہے، جو دشمن تھے وہ تھوڑے تھے، تو ہم جیت جائیں گے. تو حوازن کے قبیلے کے تیروں نے چکے چھڑا دیے. اللہ نے بتایا کہ دیکھو تم اس تکبر میں آ گئے تھے کہ اب تعداد زیادہ ہے، اب تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بات نہیں ہے. تو وہ جو تقویٰ ہے وہ وہاں پہ، یہاں پہ اس تقوی کی بات ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے بات جو چلی تھی وہ یہ کہ یہ کچھ مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ حج کا ذکر بھی آ گیا اور دوسرے اوقات کا ذکر بھی آ گیا. پھر حج کے بارے میں کچھ ایک بدعت کا صفایا کیا گیا. اس کے بعد پھر جنگ کے بارے میں بات ہو گئی، اور جنگ ہو گئی خانہ کعبہ کے پاس، اور حرام مہینوں میں جن میں جنگ کرنا حرام تھا ان سارے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. جو کی ورڈ اس کے اندر آیا وہ الحرمات و قصاص کا آیا ہے کہ اصل چیز جو میں احکام دے رہا ہوں یہ قتل کرنے کے بھی اور اس کے بھی، وہ حرمتوں کا قصاص ہے. جتنے بھی حرمتیں ہیں کسی کی، جو بھی چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا. قیامت والے دن تو آخری درجے میں لے لیا جائے گا، یعنی یہاں تک لے لیا جائے گا کہ ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی. اور قانون کی جو میں نے حکمت بتائی کہ قرآن مجید نے اس کو یہاں بالکل اپنے بالکل ٹھیک بنیاد پہ جا کر انگلی رکھ دی کہ الحرمات و قصاص، کہ ہر حرمت کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. قانون کی بنیاد نیگیٹو چیزوں پہ ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا. اب جیسا کہ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ماحول اس طرح کا ہے کہ یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اور ادھر خانہ کعبہ پہ کفار کا قبضہ ہے، حج کی باتیں ہو رہی ہیں، بیت اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں اب جنگ کرنی کیسے ہے؟ ریاست مدینہ کے، آج کل تو یہ لفظ بولنے سے ذرا عجیب سا لگتا ہے، بہرحال ریاست مدینہ کے حالات بڑے پتلے سے ہیں. پیسہ نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے اب؟
تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے گی تو صرف یہ نہیں کہ جنگ کرنی ہے بلکہ کچھ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا. اس کو لیکن ایک سادہ حکم کے طور پر فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جامع رکھا ہے، یعنی جنگ کے لیے کرنا پڑے تب، خدا کی خاطر کسی بندے کو دینا پڑے تب، کسی بیمار کو دینا پڑے، کسی محتاج کو دینا پڑے، تو یہ خرچ کرتے رہنا چاہیے. انفاق جو ہے یہ یاد رکھیے کہ جنگ کے موقع پر تو شدید ضرورت پڑ جاتی ہے کسی قوم کو، لیکن انفاق اپنی ذات میں سب سے بڑی نیکی ہے نماز کے بعد. جو نماز کا بدنی عبادات میں درجہ ہے وہ انفاق کا وہی درجہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا. ہمارے ہاں اس کو یوں تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے، ایک لوگوں کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے، کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کر کے ان کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. لیکن اپنی حقیقت میں یہ اس سے بلند چیز ہے، یہ بھی عبادت ہی ہے. اصل میں یوں سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پسند ہو تو آپ اس کے گھر تحفے لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس کو خوش کرنا چاہیں گے، کبھی کھانا کھلا کر، کبھی کپڑے دے کر، کبھی مٹھائی دے کر. یہ ایک عام انسانی جذبہ ہے. تو انفاق اصل میں یہاں سے پھوٹا ہوا ہے کہ میں خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں تحفے تحائف دے کر. اب چونکہ خدا کو ہماری مٹھائیوں کی، ہمارے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ میرے بندوں کو دے دو، مجھے پہنچ گیا. تو پیچھے یہ ذہن ہے جس ذہن سے انفاق پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ انفاق اللہ کے رسول کے لیے کیا جائے تو اپنی آخری شکل میں چلا گیا. باپ کے لیے کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی صورتحال ہے. اور کسی علاقے کے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے تو یہ بھی، محتاجوں پر، یتیموں پر. تو یہ ایک اس طرح سے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یتیم کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سمجھیے کہ مٹھائی کا ڈبہ خدا کے آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم یتیم کو کپڑے دے رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کے حضور اپنا ایک تحفہ سا نذرانہ سا پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ انفاق جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کر لیا تو نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مولانا اصلاحی نے اس کی بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے کہ یہ جملہ پڑھ کے وہ ہوتا ہے نا، تیرنے کے لیے ڈائیو کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کے بل پر اس میں جمپ لگاتے ہیں دریا میں یا پانی میں. تو کہتے ہیں کہ ہلاکت کو سمجھ لیجئے کہ دریا ہے کوئی، اس میں اپنے ہاتھوں سے آدمی ڈبکی لگاتا ہے، ہاتھوں سے خرچ کرنا ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا تو وہ گویا اس میں جمپ لگا رہا ہے، ڈائیو کر رہا ہے پانی کے اندر، ہلاکت کے پانی کے اندر. تو ہاتھوں ہی سے بچاؤ ہونا ہے، ہاتھوں ہی سے آدمی ہلاکت میں غرق ہوتا ہے. تو اس کو بیان کیا ایک خوبصورت تصویر کے ساتھ. بہرحال اس کی بلاغت کے بعد اس پہلو دو معنی ہیں یہاں اس جملے کے یہاں دو معنی ہیں، اور میں ایک کو ترجیح نہیں دے رہا، دونوں اکٹھے مان رہا ہوں. ایک پہلو، معنی نہ کہیے پہلو کہیے، معنی تو وہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک پہلو یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اس حالت میں خدا کے سامنے نہ آنا کہ خدا کے حضور کوئی چیز نذرانہ میں پیش ہی نہیں کی، اللہ کے بندوں پر کوئی خرچ ہی نہیں کیا. اس طرح سے نہ آنا ورنہ مارے جاؤ گے. تو قیامت میں جو ہلاکت ہونی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. دوسری جہاد کے پہلو سے کہ اگر آج پیسے اکٹھے کر کے جہاد کی تیاری نہیں کرو گے تو قریش تمہیں مار ڈالیں گے. دونوں معنی اس کے اندر موجود ہے. یعنی جس موقع پر یہ آیت جس سیاق و سباق میں ہے وہ جہاد والی موقع ہے، اور جہاد بھی وہ جو خانہ کعبہ کو آزادی کے لیے ہے اور حج کے لیے. تو فرمایا کہ تم اس جہاد کے لیے انتظامات کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور دیکھو اس جنگ کی تیاری کے لیے، انفاق کے لیے اچھا طرز عمل اختیار کرو، پوری نیکی کے ساتھ یہ کرنا، پورے جذبے کے ساتھ. ان اللہ
یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات سمجھ لیجئے، 2-1 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ احسن جو ہے یہ ایک قرآن مجید کے ایک 2 اصطلاحیں ہیں جو سمجھ لیجئے کہ کمپیریزن میں دیکھنا چاہیے۔ ایک اصطلاح ہے ظلم اور ایک اصطلاح ہے یہ محسن۔ ظلم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور محسن وہ ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہلاکت سے نکالتا ہے۔ وہ آدمی جو دنیا میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے دوسروں کے نقصان پہنچا کر، دوسروں کی جان مال آبرو سے کھیل کر، جو اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ بظاہر ظالم ہوتا ہے دوسروں کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو مثلا میں نے آپ کو گالی دی تو بظاہر تو میں نے ظلم آپ پر کیا ہے، لیکن حقیقت میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن اس گالی کے جواب میں پتہ نہیں کیا بھگتنا پڑ جائے۔ تو اس لیے ہر آدمی جو برائی کر رہا ہے وہ اصل میں ظالم ہے، ظالمی انفسہم قرآن کے اصطلاح میں۔ اور جو آدمی گالی دینے کی بجائے گالی کے جواب میں دعا دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا بھلا کر رہا ہے، وہ محسن ہے۔ تو محسن کے معنی اس نیک آدمی کے ہیں جو آخرت کے پہلو سے معاملات کو دیکھ کر اس کے لحاظ سے کام کرتا ہے کہ میں نے کل قیامت والے دن کامیاب ہونا ہے، یہ محسن ہے۔ اب اس محسن کے سے صادر ہونے والے کام کیا کیا ہیں اس کو سمجھ لیں گے تو احسان کی ٹرم بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا میں نماز پڑھوں اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، تو میں تقوی کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ اور والدین ہیں تو ان کے ساتھ میں احسان کروں گا، تو ان کی خدمت کر رہا ہوں گا، یہ کر رہا ہوں گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے ظلم برداشت کر رہا ہوں گا تو حسن سلوک کر رہا ہوں گا۔ تو یہ سارا کچھ جو کچھ میں کر رہا ہوں، تو اس میں پھر ایک معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہر کام کو بہترین طریقے سے ادا کرنا، ہر کام کو بہترین طریقے سے ادا کرنا، یہ معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو مثلا نماز پڑھی تو بہترین طریقے پر، روزہ رکھا تو بہترین طریقے پر، میں نے کوئی اور نیکی کا کام کیا تو بہترین طریقے پر۔ تو یہ اس کے اندر یہ معنی آ جاتے ہیں کیونکہ میں نیکی اپنے بھلے کے لیے یہ کچھ کرنے کو آخری درجے میں جانے کو تیار ہوں، تو یہ محسن کے معنی یہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ زیادہ تر لوگ اس کو پھر یہ معنی کر دیتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کام کرنے والا، لیکن بہرحال پورے معنی اس کے سامنے رہنے چاہیے۔ سادہ معنی اس کے نیکی کرنے والے کے ہیں، اور پھر اس کے اندر اصطلاحی طور پر یہ معنی کہ ایسا نیکی کرنے والا جو بہترین طریقے پر نیکی کرنے والا ہو، ہلکے پھلکے طریقے سے نہیں، کوئی بس وہ جیسے بس کیا اس کو کہتے ہیں، وہ کر دیا کام جی ٹھیک ہے جیسا بھی ہو گیا، ویسا نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے پوری دیانتداری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے، اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے کام کرنا، یہ محسنین ہو جائے گا۔ ہے یہ نیکوکار کے معنی میں، نیکی کرنے والا، لیکن خدا کی خاطر نیکی کرنے والا۔ تو یہاں روک لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔